بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں آج اس پلیٹ فارم ٹیم راورس کے تھرو آپ لوگوں تک کچھ اپنا آئی ایس ایس بی کا ایکسپیرینس اور کچھ بیسک باتیں پہنچانے آیا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں وہ آپ جانیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ آئی ایس ایس بی پہنچیں۔ تو سب سے پہلا جو ایک بہت ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو جانیں، وہ یہ ہے کہ آئی ایس ایس بی چیز کیا ہے دراصل، مینلی یہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ایس ایس بی آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ فورسز میں ایز اے کمیشنڈ آفیسر جانے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں 4 سینٹر سے وہاں پر لیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ کیوں ہوتا ہے بھیا؟ اس پہ کیا ایسا ہے، لوگ اس کو کیوں اتنا بڑا کر لیتے ہیں اپنے لیے؟ اس کی میں آپ کو ایک شارٹ سی ریزن بتاتا ہوں۔ ریومر بلیونگ، میری آواز کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے ایٹ لیسٹ انہوں نے سرچ ماری ہوگی یوٹیوب کے اوپر کہ ہاں جی آئی ایس ایس بی ایکسپیرینس بائی دس کچھ بھی سرچ کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہے نا ایس ایس بی کا، کچھ تھوڑا بہت تو نالج ہے نا، آپ نے ایس ایس بی دینی ہے فیوچر میں، ٹھیک ہے، کچھ انفارمیشن چاہیے تبھی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا، تو آپ رائٹ جگہ پر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری آواز کو آپ آخر تک سنیے گا، یقیناً آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ لوگوں کے جو بندہ اس ٹائم مجھے سن رہا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات تو ضرور ایک نہ ایک دفعہ تو آئی ہوگی کہ یار یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے اتنا مشکل ہے، یہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ ریالٹیز کو پس پردہ ڈال کر جو لوگ سجیشنز کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایس ایس بی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی، ان کے ساتھ یہی حال ہوا کرتا ہے۔ آئی ایس ایس بی کے حوالے سے ایک ریومر بہت مشہور ہے کہ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہاں سے ایک یا دو ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے ایک دو لوگوں کے پاس یہ کلیئر؟ چونکہ وہ ایک دو جو لوگ ہوتے ہیں نا، کیا وہ لکی ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ دو لوگ، 3 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ، جتنے بھی ایس ایس بی کے 100 150 کے بیچ سے ریکمینڈ ہوتے ہیں کہ وہ بہت لکی ہوتے ہیں، کہ ان میں بڑی قسمت پائی جاتی ہے، ان کے پاس اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے ان کا؟ نہیں، ایسی بات ہے تو صحیح ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر، لیکن سب سے مین چیز جو ان کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، محنت کر کے گئے ہوتے ہیں وہ۔ محنت بڑی ضروری ہے ایس ایس بی میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا دراصل، ان شارٹ یا سمپلی اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایس ایس بی میں، محنت کرو بھیا، محنت کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہوگا کہ آئی ایس بی والے 14 کوالٹیز مانگتے ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں بھائی 14 کوالٹیز دینی تو بڑی مشکل ہوتی ہیں، آنیسٹی، پیٹریوٹزم، بریو، لیڈرشپ، پلاننگ ابیلٹی، یہ وہ بہت ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دینا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے، آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے اندر کے ینگ جنریشن سے لے کر بڈھے بابے تک یہ کوالٹیز کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہے، بڑی یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں، تبھی تو آئی ایس ایس بی والے 3 لڑکوں کو ناٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ان میں نہیں ہوتی وہ کوالٹیز۔ اب کوالٹیز کو ڈیولپ کیسے کیا جائے؟ بھائی مینلی میں آپ لوگوں کو ریکمنڈیشن کا ایک نسخہ بتاؤں تو وہ نسخہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اپنے اندر 14 کوالٹیز اگر ڈیولپ کر لی، پیدا کر لی، بس آپ ریکمینڈڈ ہیں۔ اب وہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کرنل سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اکیڈمی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 14 ہیں تو ہیں، بس ٹھیک ہے، اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ اب 14 ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی، یہ بات ہے، آپ 14 کا پڑھ کے ہی دیکھ لیں، اب 14 کوالٹیز ایک جگہ لکھی پڑھ کے ہی دیکھ لیں، بندے کا سر چکرا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ کہاں سے لاؤں میں اپنے اندر؟ نہیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہماری گرومنگ 90% 95% لوگوں کی ان بیسس کے اوپر ہو ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟
हम लोगों के अंदर नहीं होती हैं क्वालिटीज, और क्वालिटीज को डेवलप कैसे करवाया जाए, ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटीज को डेवलप कैसे किया जाता है। अब आईएसएसबी एक सेटअप मौजूद है आपके पास, ठीक है। वो सेटअप किया है कि 4 या 5 दिन आपको अपने पास वो रखते हैं, और उस दौरानिए में आपके टेस्ट लेते हैं, और आपने अंदर वो 14 क्वालिटीज ही जज करते हैं ना, 14 क्वालिटीज देखते हैं, ठीक है। अब उन 14 क्वालिटीज को डेवलप कैसे करवाया जाए, भाई आपके सामने सेटअप मौजूद है कि ये सेटअप इसके अंदर रख कर एक इंसान के से 14 क्वालिटीज जज की जाती हैं, तो उसी सेटअप के अंदर रहते हुए 14 क्वालिटीज डेवलप भी तो की जा सकती हैं। तो आईएसएसबी की 14 क्वालिटीज को डेवलप करने का सबसे बेहतरीन रूल यही है कि आप आईएसएसबी को थॉरोली समझें, समझ कर उन्हीं सेटअप के अंदर रहते हुए तैयारी भी करें, उसके साथ साथ अपने अंदर क्वालिटीज भी डेवलप करवाएं। वो हो सकती है आपके अंदर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हुए अपने अंदर 14 क्या 16 क्वालिटीज भी इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको दे दी है, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि आईएसएसबी में ज्यादा क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब तो आगे बढ़ते हैं अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ, कि इससे पहले मैंने ये बात की थी कि आपको एक छोटी सी टिप दी थी, एक थोड़ी बहुत मैंने कलेक्टिव बातें की थी आईएसएसबी के हवाले से कि हाँ क्या होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढींग है, ऐसे वैसे। ये मैंने कुछ बातें की थी अभी कुछ इससे पहले, वो आप लोगों ने सुनी होंगी। तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईएसएसबी। तारुफ करते हैं आईएसएसबी का। अब आईएसएसबी होता क्या है, आईएसएसबी आपके पास 4 दिनों का टेस्ट है। इसमें सबसे पहले दिन जब आप जाते हैं ना, ठीक है, तो आपसे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, फॉर्म फिलिंग ली जाती है, उसके बाद आपसे मजीद और चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं। आप कहीं से भी जाते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर लिख लेते हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि यार यहाँ ये पहले दिन ये काम होता है, दूसरे दिन ये होता है, तीसरे दिन ये होता है, ठीक है। और आजकल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स कि आईएसएसबी में इंग्लिश जो है ना, ये तमाम टास्क के दौरान राइज कर दी गई है। आप लोगों को इंटरव्यू में भी इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, और बाकी तमाम टास्क में भी इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि आपको एक एक मज़ेदार बात बताता हूँ। इससे पहले मैंने ये बात की थी, प्रीवियस जो मैंने बात की थी उसमें मैंने कहा था कि आपके पास आईएसएसबी का एक सेटअप मौजूद है, उस सेटअप में आप खुद को रख लें, उसी सेटअप में रख कर तैयारी कर लें, तो आपके अंदर 14 क्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है। और अब वो 14 क्वालिटीज आपके अंदर वहां से आ तो जाएंगी, लेकिन कैसे आएंगी उसका आपको तरीका कार बताता हूँ कि आपके पास एक सेटअप मौजूद है ना। अब बेतहाशा लोग ये काम करते हैं कि वो जहां से उनको यानी कि वो सुनते हैं आईएसएसबी का नाम, मिसाल के तौर पर मैं एक यंग बंदा हूं, मैंने आज ही सुना आईएसएसबी के बारे में, मैंने इनिशियली क्लिक किया और मेरे जहन में ये किसी ने बात डाल दी कि आईएसएसबी होती है, उसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैं बगैर अपनी कुछ तहकीक किए, बगैर कुछ जांचे परखे, मैं उठ के डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू तैयार करने स्टार्ट कर दूंगा, यूट्यूब के ऊपर सर्चेस मारने का स्टार्ट कर दूंगा कि यूट्यूब आईएसएसबी का साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू, उसमें क्या पूछा जाता है, डिप्टी के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, लोगों से पूछूंगा, कंसल्ट करता रहूंगा। भाई क्या फायदा ऐसे इंटरव्यू का, मतलब क्या मकसद क्या हुआ। आपने अपनी तरफ से इतनी भी तहकीक नहीं की एटलीस्ट कि यार इंटरव्यू में करना क्या है, चीज क्या है, ये कहाँ पर लायक कर रहा होता है एसएसबी में। अपनी तरफ से आपने इतनी तहकीक भी नहीं की, ठीक है। अब मैं उठता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरव्यू के वाले से सर्च करने लगता हूँ, इतने में मुझे कोई बताता है कमांड टास्क भी होता है। मैं उठता हूँ, लगता हूँ कमांड टास्क के पीछे पड़ जाता हूँ, कहीं से क्या टास्क ले रहा हूँ, कहीं से क्या सजेशन ले रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा यहाँ से आता, उससे भी वही बात करता हूँ, कमांड टास्क का बताना, दूसरा आता है वो अपनी बात सेव के चला जाता है, तीसरा आता है वो कोई और सजेशन दे के चला जाता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि लोग यही काम करते हैं, जिस बात के बारे में सुनते हैं सीधा उसी में घुस जाते हैं। आप लोग ये मत करिए बिल्कुल। आप लोग आईएसएसबी का सेटअप जानिए, ठीक है। आप देखें गूगल पे, यूट्यूब चैनल्स पे ढेरों, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि हाँ पहले दिन क्या हो रहा होता है, दूसरे दिन क्या हो रहा होता है, तीसरे दिन क्या हो रहा होता है। मैंने इससे पहले ये बात की थी अपने लेक्चर में, मैंने बोला था कि आईएसएसबी के सेटअप में ही रहते हुए आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सेटअप को स्टार्ट से लेना, आईएसएसबी को
آئی ایس ایس بی کی تیاری کا ایک بہترین ترین وے یہ ہوتا ہے کہ آپ آئی ایس ایس بی کو اس طرح سے تیار کریں جس طرح سے وہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جن لوگوں نے آئی ایس ایس بی بنائی ہے نا وہ بہت شاطر لوگ ہیں. وہ بہت پلاننگ سے انہوں نے ایس ایس بی کا سیٹ اپ پریپیئر کیا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی ہی لاجکس کے تھرو تیاری کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں کھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ کام کیجئے کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری وہاں سے سٹارٹ کیجئے جہاں سے ایس ایس بی بنی ہے، یعنی کہ فارم فلنگ سے سٹارٹ کیجئے اور اینڈ کیجئے جا کر میوچل اسسمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. میوچل اسسمنٹ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، تو آپ لوگ اس کے سیٹ اپ کے بارے میں جان لیجئے کہ میوچل اسسمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس سے آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو ایس ایس بی کے پیٹرن کے حوالے سے بھی پتہ لگ جائے گا سارا کچھ. تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اب اس سے الٹرا پرو ٹپ آپ کو دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز بہترین وے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایس ایس بی میں ایک آپشن ہوتا ہے، ایک پورشن ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے میرٹس اور ڈی میرٹس، خوبیاں اور خامیاں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے جب تک پورا ڈیٹیلڈ نالج نہیں ہوتا آپ لوگ آئی ایس ایس بی کی تیاری میں سٹیپ ان ہو ہی نہیں سکتے. چاہے آپ انٹرویو کے سارے سوال کھنگال ڈالیں، 10 جگہ انٹرویو دے کر آ جائیں، آپ بیٹھ کے جملے پریکٹس کر لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، سارا کچھ کر لیں، جب تک آپ اپنے خوبیوں اور خامیوں سے اویئر نہیں ہوتے صحیح طرح سے آپ لوگوں کی تیاری کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ میری بات آپ غور سے سمجھیے. ٹھیک ہے. خوبیوں اور خامیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹس اور ڈی میرٹس کی تیاری کرنے سٹارٹ کر دیں اٹھ کے اچھے میرٹس اور ڈی میرٹس نکال کے لکھنا شروع کر دیں. میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ میرٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرٹس کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، ڈی میرٹس کا مطلب ہوتا ہے خامیاں. اور جب آپ میرٹس کی بات کرتے ہیں، جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ تو اچھی بات ہے، آپ کے اندر خوبیاں. خامیاں، ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خامیوں کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ایس ایس بی کے سیٹ اپ میں فارم فلنگ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک اور کام کیجئے کہ اپنی خامیوں کو دیکھیے کہ میرے اندر دراصل کس چیز میں لے کے آ رہا ہے. کانفیڈنس میں لے کے آ رہا ہے، میرے اندر کانفیڈنس کمی ہے. ٹھیک ہے. کیا میں انٹرویو اچھی طرح سے دے نہیں پاتا؟ کیا میں مطلب میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے؟ کچھ بھی آپ کے اندر خامی ہے نا، پہلے اس خامی کو ریموو کیجئے. سب سے پہلے اس خامی کے اوپر کام کیجئے. ٹھیک ہے. کانفیڈنس میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. بہت سارے لڑکے جو یہاں سے آئی ایس بی کی تیاری تو کر کے جاتے ہیں لیکن لیکچریٹ میں گروپ ڈسکشن میں ان کا کانفیڈنس بالکل زیرو کے آس پاس ہوتا ہے، اور وہ باقی سب تیاری کر آتے ہیں لیکن کانفیڈنس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. تو اس کے تیاری کا بہترین وے کیا ہے کہ آپ لوگ لیکچریٹ سے سٹارٹ لیں، لیکچریٹ کی تیاری کریں، گروپ ڈسکشن کی تیاری کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ جمپ اپ کریں فارم فلنگ کے اوپر اور پھر ادھر سے آگے آپ چلیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خامیوں کے اوپر کام کیجیے، ان کو ریموو کیجیے اور پھر آپ ایس ایس بی کے سیٹ اپ میں آئیے. یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں.